ایک عمدہ مضمون میں نے آج روزنامہ ایکسپریس کراچی میں پڑھا. رائٹر تھے سعد اللہ جان بخش صاحب اور عنوان تھا اسرائیل کیسے قائم ہوا. اسرائیل ایز اے کنٹری اور ایز اے نیشن مذہبی کتابوں مثلاً تورات اور بائبل وغیرہ میں تو اس کا ذکر ہے، لیکن تاریخی جو حقائق ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ یہودیوں کی تورات خود دنیا سے کم 6 بار غائب ہو گئی ہے، اور اس کو یادداشت اور حافظے کی مدد سے بعد میں مرتب کیا گیا ہے. اس کی اتھینسٹی کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں. یہ آخری بار یروشلم میں بیت المقدس میں جب تباہ ہوا اور ان کو بابل میں لے جا کے بخت نصر بادشاہ نے اسیر کر دیا، قید کر دیا، ان کو غلامی میں بھی ڈال دیا اور یروشلم سے بھی نکال دیا. 70 سال کے بعد ایران کے ایک اور بادشاہ سائرس اعظم نے، جس کو تورات میں کرائسٹ کہا گیا ہے، مسیحا بھی کہا گیا ہے، حالانکہ بقول یہودیوں کے وہ تو زرتشت تھے، آگ کے پجاری اور متعدد 2 خداؤں کے ماننے والے تھے. لیکن بہرحال ان کو سائرس کے ان کو کرائسٹ اس لیے کہا گیا ہے، مسیحا، کہ انہوں نے ان کو بخت نصر کی غلامی سے نجات دلائی، بخت نصر کو بھی تباہ کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ یروشلم واپس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنا ٹیمپل جو تباہ ہو گیا اس کو بھی بنائیں اور امن و امان سے رہیں. موجودہ جو تورات ہے وہ ارض شیر اسی سائرس اعظم کے خاندان کے ایک فرد کے زمانے میں لکھائی گئی. ان مذہبی کتابوں میں بنی اسرائیل کو خدا کی لاڈلی قوم اور دوسری اقوام کو ذلیل اور حقیر بنا کے پیش کیا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا جس سے بھی واسطہ پڑا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ دھوکے بازی، عیاری، حسد، نفرت، چالاکی، خود کو خدا کا لاڈلا سمجھنا، ان احساسات کی وجہ سے جو بھی اقوام ان سے ملی ان کی دشمن بن گئی اور یہ بھی دشمنی کرتے تھے اسی بات سے. چنانچہ مذہبی تاریخی طور پہ ہسٹوریکلی یہودیوں کو دھوکے باز نیشن کہا گیا کہ یہ قوم دھوکے بازی کرتی ہے. جیسا کہ لطیفہ ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بچے سے کو الماری پہ کھڑا کیا اور کہا کہ جمپ لگاؤ. بچے نے کہا کہ مجھے چوٹ لگ جائے گی. نے کہا نہیں، میں تمہیں لپک کے پکڑ لوں گا. جب متعدد بار یقین دلایا تو بچے نے جمپ لگا دی. یہودی ہٹ گیا، بچہ گر کے بری طرح چوٹ آئی، رونے لگا. تو باپ نے کہا یہ سبق ہے تمہیں کہ بھروسہ آپ نے اپنے باپ پہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ یہودی اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا. یہ لطیفہ سمجھ لیں آپ. تو ان کا عین غال اسی طرح ہے جس طرح ایک بزدل اور شریر آدمی ہوتا ہے. اگر بزدل یا شریر آدمی طاقت پکڑ لے تو وہ ظالم بن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا کو ملیا میٹ کر دے جو بھی اس سے کمزور ہو. لیکن خود اگر کمزور ہو جائے تو سیدھا آ کے پیروں میں پڑ جاتا ہے. یہ ظالم یا شریر انسان کی انفرادی یا اجتماعی اقوام کی بھی یہی کیفیت ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہادر انسان ہو یا بہادر اقوام ہو، وہ دوستی اور دشمنی میں کھڑے ہوتے ہیں.
یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ایک ہی جد سے ہیں، ایک ہی نسل سے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تاریخی طور پہ دیکھ لیں کہ یہ جہاں رہتے تھے کنعان میں، وہاں دوسری اقوام بھی تھیں، وہاں پہ قدیم فلسطینی تھے، یہ تھے، ان سے بھی ان کا شادی بیاہ چلتا رہتا تھا، یہ تو پھر بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو مسلمان عزت سے بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جن کے ٹیمپل بنانے کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں، اس ٹیمپل بنانے والے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تو جہنمی ہے سلیمان علیہ السلام۔ وجہ کہ وہ آخری عمر میں اپنی چند غیر ملکی بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ بدھ کی پوجا کرنے لگے تھے، لہذا وہ کافر ہو گئے۔ لیکن انہی کا بنایا ہوا جو ٹیمپل ہے اس کے لیے ساری ان کی تگ و دو ہے، انہی کے بنانے کے لیے جو دیواریں گریا بنا رکھی ہے انہوں نے، ویلنگ وال، تو ایکچولی یہ سب سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ٹیمپل کی نشانی ہے، رہ گئی ہیں۔ اسی طرح بعد میں 11ویں 12ویں صدی میں چنگیز خانی حملے کے بعد یہ ایک قوم تھی خزر، تو وہ رہتی تھی وہ جو اس میں ترکی عثمانیوں کے، ترکی جو مسلمان ہو گئے تھے سلجوقیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ان کا لین دین تھا اور عیسائیوں کے ساتھ بھی لین دین تھا، تو اس میں یہ دونوں سے کو اسلحہ بیچ کے پیسے بناتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا یہ لوگ لا مذہب تھے، ان کا کوئی دین دھرم نہ تھا، تو خضروں نے مسلمان عالم کو بھی بلایا اور عیسائی کرسچن کو بھی پادری کو بلایا اور ان کو رہبائے کو بلایا، یہودیوں کو، ان سے ڈسکس کیا، ان کے تینوں کے مذہب کا پتہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودیت اختیار لاکھوں کی تعداد میں، تو اب ان کا کہاں سے آئے گا کہ یہ ایک جد کی اولاد ہے؟ یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تاریخی طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک جد کی اولاد ہیں، تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ پھیلانے والی بات ہے۔ یہ ایک جد کی اولاد کیسے ہو سکتے تھے؟ جب قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں رہ جو وہاں کی جو فلسطینی باشندے تھے، انگریزی ڈکشنری میں آج بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ گوار قوم یہ وہ، تو جب وہ اس کے قوم پاس رہتے تھے ان میں بھی شادیاں بیاہ ہوئی، اور پھر جو خضر کا میں نے بتایا کہ یہ تو بالکل بے مذہب لوگ تھے، تو انہوں نے پھر یہودی مذہب کو قبول کیا کہ دونوں کو اسلحہ بیچیں گے اور پیسہ بنائیں گے۔ اس طرح ہسٹورین فلپ کے ہتھی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فونیکی یا فونیشین قوم جو تھی وہ دنیا کی پہلی تجارتی قوم تھی اور بحر روم کے کنارے پہ رہتی تھی۔ بحر روم کے کنارے اس پٹی کو کنعان کہا جاتا ہے، کنعان یا فلسطین جسے آپ کہتے ہیں۔ تو فینیشن یا کنانی کے معنی ہیں سرخ رنگ، تو یہ سرخ رنگ ایک مخصوص مچھلی تھی، اس سے حاصل کرتے تھے، سکھاتے تھے، اور وہ مچھلی کا جو رنگ تھا، جو رنگ حاصل ہوتا تھا، اس سے کپڑا کو رنگتے تھے، اور کپڑے کی ان کی بڑی تجارت تھی۔ اس سلسلے میں برطانیہ تک یہ لوگ جاتے تھے کنعان سے۔ تو جس طرح یہ تجارتیں مشہور ہوئے، دنیا کی پہلی تجارتی قوم تھی، اسی طرح دھوکے بازی، تجارت میں دھوکے بازی اور فراڈ میں بھی یہی مشہور ہوئے۔ دنیا کا پہلا تاریخ دان ہیروڈیٹس نے لکھا ہے، یونان کے باشندے نے، کہ یہ کنانی یا یہ یہودی دھوکے بازی اتنا کرتے تھے کہ اپنے شپس لے کر آتے تھے اور مختلف چیزوں بیچنے کے بہانے اور موقع پا کر عورتوں کو اغوا کر لیتے تھے، اسمگل کر کے دوسری جگہ بیچ دیتے تھے۔ اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بحر روم کے کنارے ہیروڈیٹس لکھتا ہے کہ انہوں نے ایک جہاز لنگر انداز کیا تھا، تو وہاں شہزادی بھی آئی اپنے غلاموں کے ساتھ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا کہ اندر چل کے دیکھیں، اس سے زیادہ اچھی چیزیں اندر پڑی ہوئی ہیں۔
شہزادی اندر گئی اپنی ملازموں کے ساتھ اور انہوں نے فوراً جہاز کا لنگر اٹھایا اور غائب ہو گئے۔ تو قدیم زمانے سے دھوکے بازی کرنا بھی یہودی فطرت میں شامل ہے۔ عہد قدیم میں ایک غیر ملکی چرواہے نے، ہیکویس نام تھا، اس نے مصر پہ حکومت کی اور وہاں کے اصل باشندوں قبطیوں کو شکست دے دی۔ جب چرواہا بادشاہ مقرر ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تو کسی طرح وہ مصر پہنچ گئے۔ مصر پہنچنے کے بعد وہ قصہ قرآن میں بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سب کو بلایا اور مصر میں ان کو سیٹل، اور مصر میں آنے کے بعد یہ سیٹلمنٹ کے بعد ایسا نہیں ہو کہ رشتے ناطے بند ہو گئے۔ انہیں یہودیوں کے رشتے ناطے ہتھیوں کے ساتھ، ہوریوں کے ساتھ، موابیوں کے ساتھ، اکونیانیوں وغیرہ کے ساتھ رشتے ناطے ہوتے رہے۔ ایک نسل کی تو بات ہی نہیں رہی۔ ازاں بعد قبطی جو تھے انہوں نے چرواہے بادشاہ اور اس کی قوم کو بھگا دیا، اور جس کی وجہ سے جب یہ قبطی برسر اقتدار آئے تو ان کا غصہ یہودیوں کے اترا کہ جن کی وجہ سے لہذا انہوں نے ان کو غلام بنا دیا، بدلے میں ظلم کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ احمد دیدات ایک ساؤتھ افریقن اسکالر بڑی تحقیقی بات کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا تو مصر کے بادشاہ کا نام ملک لکھا، کبھی فرعون نہ لکھا پورے قصے میں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو کوئی 1000 سال کے بعد، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو اس میں بادشاہ کو فرعون کہا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو دستاویز نکلی ہیں بعد میں تحقیق سے، جو مصر سے جو تحریر پڑھ لی گئی ہے، حالانکہ مصر کی تحریر اور موہنجو-دڑو کی تحریر میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مصر کی تحریر پڑھ لی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے ملازمت میں آئے تھے وہ چرواہا تھا، اس کیکویس اس کا خاندانی نام تھا، جبکہ جو یہاں کے سن آف سوائل تھے قبطی، جو مصری جو بادشاہ تھے، جو بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے چرواہوں کو شکست دے کے بھگا دیا اور یہودیوں کو غلام بنا لیا، ان کے لیے فرعون کا لفظ قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن بائبل میں جبکہ الٹ ہے، بائبل میں دونوں بادشاہوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ کو بھی فرعون لکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی دور کے بادشاہ کو فرعون لکھا ہے، لیکن یہ تاریخی غلطی قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن کو اسی لیے احمد دیدات کہتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کی یہ بات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے آزاد کرا لیا۔ 1000 سال تک یہ بھٹکنے کے بعد انہوں نے مقامی جو فلسطینی لوگوں کے تھے وہاں پہ جا کر اسرائیلیہ اور یہودیہ کے نام سے 2 حکومتیں بنائی۔ ایک کو تو مقامی اشریوں نے اسرائیلیہ کو تباہ کر دیا، اور یہودیہ جو سلطنت تھی جس کے ماتحت یہ یروشلم کا علاقہ بھی تھا، اس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر دیا۔ اور یوں بخت نصر کی پھیلائی تباہی کے بعد یہ پھر دجلہ، فرات فارس، مصر اور مڈل ایسٹ میں پھیل گئے۔ آہستہ آہستہ یہ یورپ وغیرہ بھی چلے گئے۔ برطانیہ اور امریکہ نے ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ میں جو آباد یہودی تھے ان کو فلسطینیوں کے قدیم فلسطینیوں کے وطن میں بھیج دیا۔ قدیم فلسطینیوں کا وہ علاقہ ایکچولی جو آج کل کا رملہ ہے وہ تھا، تو اس میں بھیج دیا۔ تو حالانکہ یہودیوں کا کبھی یہ وطن نہیں رہا ہے،
نہ ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کبھی یہودیوں نے سن آف اسماعیل ہونے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ فلسطین میں ان کی حکومت تو جو بنی ہے وہ دو وجوہات کی بنا پہ، ایک تو یورپ اپنا مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے پیٹرول کی دولت پہ اپنا مورچہ لگا کے ان کو بیٹھ گیا اور ان کو بٹھا لیا، اور یورپ نے ان سے نجات حاصل کی، جس میں جیسے کہ ہٹلر نے حاصل کی تھی۔ وہ بھی اندر خانے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یورپ میں بسیں، اور ان کو فلسطین میں بسایا گیا۔ اب جس طرح ان کی کیفیت فلسطین میں اسی طرح رہی ہے جب بھی ان کی حکومت رہی ہے، کہ جیسے برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں رہی ہو، 190 سال کی حکومت کے بعد ایسے چلے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے۔ یا سکندر اعظم ہندوستان میں جب آئے تو یونانی آئے اور انہوں نے مختلف جگہ حکومتیں کی، پھر مٹ گئے۔ یا پھر داریوش کے عہد میں ایرانی ہندوستان میں آئے، ہندوستان کو کنٹرول کیا، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو فلسطین نام کا یا دنیا میں کوئی بھی خطہ ان کا کبھی وطن نہیں رہا ہے۔ یہ لوگ حب الوطنی سے یہودی خالی ہیں، اور یہ اصطلاحات بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جب بھی یہودیوں کے خلاف کوئی احتجاج ہوتا ہے تو کہتے ہیں اینٹی سیمائٹ ہے، یہ یہودیوں کے خلاف وائلنس ہے۔ حالانکہ اینٹی سیمائٹ کا مطلب یہ ہوا حضرت سام کی اولاد، اس میں عرب بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، یہ سبھی اینٹی سیمائٹ ہیں۔ لیکن یہ بڑی ڈھٹائی سے عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنٹائل ہیں، حالانکہ جو ان کی نسلی وہ انالیسس کیا جائے، جیسے خضر جو یہودی ہوئے یا مختلف جگہ پہ شادی بیاہ کی، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر ملکی عورتوں سے، مشرک عورتوں سے شادی کی، وہ انہی کے الفاظ میں، تو اس سے یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں رہے ہیں، ایک نسل نہیں رہے ہیں۔ لہذا اینٹی سیمائٹ کا لفظ بھی ان کے بارے اپنے بارے میں کلیم کرنا وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی یہودی سے پوچھا گیا کہ کس جگہ جانا پسند کرو گے، جنت میں یا دوزخ میں؟ کہنے لگا جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو۔